الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 30واں پارہ سورۃ النبا۔ آج کا سبق جہنم اور جہنمیوں کا ذکر، اس کے بعد جنت اور جنتیوں کا ذکر۔ ان بے شک للمتقین متقین کے لیے مفازہ کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازہ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ متقی کہتے ہیں ڈرنے والے کو، اور متقی وہ جو بچ کر چلے ہر اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دی، یعنی منہیات سے بچ کے نکلنا۔ اپنی منزل تک پہنچنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ بھائی بندہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ جہاں بھی جائے ایسے فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، بچنا مشکل ہے۔ وقتی طور پہ بندہ رجسٹ کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ رونگ ہے، دس از رونگ، یہ غلط ہے، یہ میں تسلیم نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط۔ پھر آہستہ آہستہ یہ آواز صرف دل کی رہ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت کے بعد اسی چیز کو جس کو غلط کہا تھا اس کو جسٹیفائی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو متقی وہ ہوا کہ جو ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے بچ جائے اور نکل جائے، اپنے آپ کو بچا دے۔ مفازہ پھر اس کے لیے کامیابی ہے۔ مفازہ فوز سے ہے، کامیاب ہونا۔ اور کامیابی کیسی؟ کہ مشکلات سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے اور ان چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچ کے نکل جانا، یعنی جہنم سے بچ کے نکل جانا اور جنت کو حاصل کر لینا۔ ان للمتقین مفازہ بے شک متقین کے لیے مفازہ کامیابی ہے۔ قرآن میں آتا ہے دوسرے مقام پہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے، آگ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ حدائق باغات، وَأَعْنَابَ اور انگور۔ حدائق وَأَعْنَابَ باغات اور انگور ہوں گے۔ حدائق حدیقہ کی جمع ہے۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس کی 4 دیواری، اور آناب یہ عنب ان کی جمع ہے، اور آناب کئی قسم کے انگور، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی۔ حدائق و آناب باغات اور انگور ہوں گے۔ وکواعب اور نوخیز لڑکیاں، اترابا ہم عمر، وکواعب اترابا اور نوخیز ہم عمر عورتیں یا ہم عمر لڑکیاں۔ قوائب یہ قائبن کی جمع ہے، اور قائبن قاب سے ہے۔ قاب کہتے ہیں ٹخنے کو، ٹخنا یعنی ہر اس ابری ہوئی چیز کو۔ تو وقوائب کہ ابری چھاتیوں والی لڑکیاں۔ اترابا یہ تراب مٹی سے ہے کہ ہم عمر کے بچے جو ہوتے ہیں، ہم عمر وہ مٹی میں کھیلتے ہیں۔ یہ عمر اس میں ہر کوئی کھیلتا ہے، جب بچپنا ہے، بے فکری کا وہ زندگی ہوتی ہے، اس میں ایک انجوائمنٹ ہے، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں۔ تو ہم عمر کا کھیلنا، تو اترابا وہاں پہ عورتیں اور مرد ہم عمر ہوں گے، یا اس کا یہ بھی معنی ہے کہ وہ آپس میں ہم عمر ہوں گی یا مردوں کے ہم عمر ہوں گی، دونوں معنی پائے جا رہے ہیں۔ وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا کہ ابری ہوئی چھاتیوں والی اور ہم عمر لڑکیاں۔ وَكَأْسًا اور جام، دِحَاقًا چھلکتے ہوئے، وَكَأْسًا دِحَاقًا اور بھرے ہوئے جام یا چھلکتے ہوئے جام۔ کأسن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کأسن اس جام کو کہتے ہیں، اس برتن کو کہ جو بغیر ہینڈل کے ہوتا ہے، یعنی پیالہ نما۔ تو ایسے جام ہوں گے جو پیش کیے جائیں گے، دہا کا جو چھلکتے ہوں گے،
جیسے سورہ دہر میں ہم نے پڑھا کہ کافور، زنجبیل، سلسبیل، یعنی جو جام پیش کیے جائیں گے ان میں ان چیزوں کی ملاوٹ ہوگی. تو ایک چیز کو دوسرے میں ملانا، تو اس سے دھاق یعنی چھلکنا، ایک چیز کا ابھرنا، یہ بھی ایک منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ چھلکتے ہوں گے کہ جن کو پینے کو اور پکڑنے کو دل چاہے گا. ایسا کوئی مشروب نہیں ہوگا جو اسٹل مشروب ہے، بے سخت ہے کہ جس کو پکڑنے کو دل نہیں کر رہا یا پینے کو نہیں. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. لا يسمعون، نہیں وہ سنیں گے یعنی جنتی، فیہا اس جنت میں لغون کوئی لغو بات، ولا کذابا اور نہ جھوٹ، نہ جھٹلانا. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہیں وہ سنیں گے اس میں لغو بات اور نہ جھٹلانا. لغو کہتے ہیں ہر فضول چیز کو یا ہر فضول بات کو، بے جا گفتگو کہ جس کا کوئی میننگ نہیں ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو ایسی چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی. ولا کذابا، اور نہ جھٹلانا. جھٹلانا کس کو ہے؟ جس طرح آپس میں دنیا میں ایک دوسرے کی بات کو جھٹلایا جاتا ہے. طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے کہ یہ کر لو، نہیں، یہ کھا لو، نہیں، یعنی ہر چیز میں کوئی بھی کام ہے اس کے لیے نہیں. تو یا کسی بھی کام کے اندر دوسرے کو جھٹلانا، اس کو غلط ثابت کرنا. تو یہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے دشمنی یا جس کی وجہ سے نفرت، عداوت، حسد پیدا ہوتا ہے کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، ایسی لغو بات اور ایسا جھٹلانا وہاں پہ نہیں ہوگا، وہاں پہ نہیں سنیں گے. یعنی راحت ہے، سکون ہے. جزاء بدلہ ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، عطاء عطا ہے، عطیہ ہے، حسابا حساب. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے اور عطا ہے، حسابا بے حساب. یہ حسابہ کے دو معنی ہیں، جیسے پیچھے سرکشوں کے لیے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کے لیے بھی آتا ہے کہ لا یرجون حسابا، کہ وہ قیامت کی یعنی آخرت کی امید نہیں رکھتے، اس کے حساب کی امید نہیں ہے ان کو. جو جنتی بھی ان کے لیے بھی ہے کہ حسابا، یا تو ان کے حساب سے، ان کے اعمال کے حساب سے جنت میں ان کو مرتبے دیے جائیں گے. یہ حسبی اللہ، کافی ہے اللہ. تو یہ کافی کے معنی میں بھی حسابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیں گے جو ان کے لیے کافی ہو جائے گا. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تیرے رب کی طرف سے جزا ہے، بدلہ ہے، اور کئی گنا حساب ہے یا کئی گنا اس کا بدلہ ہے جو تجھے آج جنت کی صورت میں اور نعمتوں کی صورت میں دیا جا رہا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.